وسیع و عریض سی لائبریری ہے۔ صحیح۔ چاروں طرف صدیوں پرانے چرمی نسخے رکھے ہیں اور ہوا میں علم کی وہ ایک مخصوص تاریخی مہک رچی ہوئی ہے، مطلب وہ خوشبو جس کا سیدھا تعلق ماضی سے ہوتا ہے نا۔ بالکل، پرانی کتابوں کی وہ جانی پہچانی خوشبو۔ جی، اور پھر اچانک آپ کی نظر کمرے کے بالکل درمیان میں پڑتی ہے اور وہاں ایک انتہائی جدید چمکتا ہوا کوانٹم کمپیوٹر رکھا ہے۔ ارے واہ، یہ تضاد تو واقعی ذہن کو الجھا دینے والا ہے نا؟ یہ دو بالکل مختلف دنیا ہیں جو ایک ہی جگہ پر موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماضی اور مستقبل ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، کسی مشترکہ زبان کی تلاش میں۔ ویسے ہم عام طور پر روایت اور جدت کو اتنے قریب دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، آج جب اس مواد کا مطالعہ کیا تو بالکل یہی کیفیت طاری ہوئی۔ ہم ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے شائع ہونے والے معروف مجلے ماہنامہ الحق کا۔ صحیح۔ اور خاص طور پر اس کی جلد نمبر 61 شمارہ نمبر 6 اور 7 کا، جو مارچ اور اپریل 2026 کے مہینوں پر محیط ہے۔ یہ بہت اہم شمارہ ہے، اور اگر آپ اس کے صفحات پلٹیں تو اس میں صدیوں پرانی فقہی بحثیں بھی ہیں اور ساتھ ہی کلائمیٹ چینج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے انتہائی جدید موضوعات بھی ملتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، مطلب یہ توقع نہیں ہوتی عام طور پر، اور اس شمارے کی فکری سمت کو سمجھنے کے لیے اس کے مدیر اعلیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، مولانا راشد الحق سمیع۔ بالکل، مولانا راشد الحق سمیع۔ انہوں نے جو نقش آغاز یعنی ایڈیٹوریل تحریر کیا ہے نا، اس کا عنوان ہے ایران اور مشرقی وسطی جنگ کے شعلوں میں۔ اور یہ تحریر کسی روایتی مذہبی خطبے کے بجائے ایک انتہائی سنجیدہ جغرافیائی اور سیاسی تجزیہ محسوس ہوتی ہے۔ جی، یہاں میں سننے والوں کے لیے یہ واضح کرتی چلوں کہ ہمارا مقصد کسی مخصوص سیاسی بیانیے یا نظریاتی فریق کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ صحیح، ہم صرف اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ مجلہ ان عالمی حالات کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس مضمون میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کا ایک بہت بے لوگ تجزیہ کیا گیا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مجلہ عالمی سیاست کے ظاہری درجہ حرارت سے نکل کر فوراً ایک اور بہت بڑے بحران کی طرف توجہ دلاتا ہے، جو ٹیکنیکلی پوری انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ اسی شمارے میں مولانا انیس الرحمن ندوی کا ایک بہت تفصیلی مضمون شامل ہے، جس کا عنوان ہے موسمی تبدیلی اور قیامت، قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات۔ اور یہ تحریر اس لیے اہم ہے کہ یہ محض جذباتی باتیں نہیں کرتی، مطلب اس میں باقاعدہ ٹھوس سائنسی میکانزم کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ جی بالکل، مضمون نگار واضح کرتے ہیں کہ کس طرح صنعتی انقلاب کے بعد فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کا بے تحاشا اضافہ ہوا، جو حرارت کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ گیسیں زمین کے گرد ایک خلاف سا بنا لیتی ہیں، اور اس کے جو نتائج مضمون میں بتائے گئے ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ایک منٹ، اس میں ایک ڈیٹا پوائنٹ تھا، وہ 130 میٹر والا۔ جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت میں صرف 2 سے 3 ڈگری کا اضافہ ہو جائے تو سمندر کی سطح 130 میٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ 130 میٹر؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر، تجارتی مراکز سب پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا زراعت کے پورے نظام کو تباہ کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان فاقہ کشی کا شکار ہوں گے۔ جی، اور یہیں پر مضمون نگار سائنس اور الہیات کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بتاتے ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث میں قیامت کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، جیسے پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا یا سمندروں کا ابل پڑنا، صحیح، یہ سب ماحولیاتی تباہی کے اسی سائنسی عمل کی آخری شکل معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے جو کائنات کے توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک عجیب سی تشبیہ آ رہی تھی۔ بتائیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک گاڑی ہے جسے کوئی شخص انتہائی تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلا رہا ہے، لیکن پچھلی سیٹ پر جو معصوم مسافر بیٹھے ہیں انہیں اس کے حادثے کا تاوان بھرنا پڑ رہا ہے۔
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلی سیٹ والے ہی اس گاڑی کا ایندھن بھی خرید کر دے رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست مثال دیا آپ نے۔ اور مضمون میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ چند ترقی یافتہ ممالک اس ماحولیاتی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں؟ بالکل، لیکن قیمت غریب ممالک چکا رہے ہیں، اور یہی اس مضمون کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی معاشی دوڑ اور انڈسٹریل بالادستی برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ان حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں۔ مطلب حکومتی ادارے عوامی رد عمل کے خوف سے اصل ڈیٹا چھپاتے ہیں؟ جی، کارپوریٹ سیکٹر کے دباؤ کی وجہ سے اعداد و شمار کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی خالصتاً سائنسی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی بحران بن چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ مشینیں یا کارخانے نہیں ہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہ انسانی ذہن اور اس کے اخلاقیات ہیں جو ان مشینوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب انسانی اخلاقیات فیل ہو رہی ہوں تو آج کا انسان سوچتا ہے کہ بھئی کیوں نہ فیصلے کرنے کا یہ اختیار مشینوں کو ہی دے دیا جائے۔ ہاں، یہیں سے ہم اس شمارے کے ایک اور بہت ہی دلچسپ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے بارے میں۔ جی، ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی کا مقالہ ہے اہلیت مفتی کی شرائط اور مصنوعی ذہانت۔ یہ بحث واقعی ایک نئی جہت کھولتی ہے۔ چین چاہے وہ کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، اسلامی فقہ میں مفتی کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ اور اس کا جواب وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں دیتے ہیں۔ ایک مفتی ہونے کے لیے انسان کا عاقل، بالغ اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم شرط جسے انہوں نے نمایاں کیا وہ ہے عادل ہونا۔ بالکل، اور عدالت سے مراد یہاں محض کوٹ والا انصاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک ایسی اندرونی اخلاقی کیفیت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ مشین کے پاس ڈیٹا تو بے تحاشا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اخلاقی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک منٹ، میں یہاں اس بات سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی، اور شاید بہت سے سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی، کیا اختلاف ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک انسانی مفتی ہے جو تھک سکتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ بشری کمزوریاں۔ بالکل، وہ کسی مخصوص حوالے کو بھول سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک AI ماڈل ہے جس کے پاس پوری اسلامی تاریخ، لاکھوں فتوے، تمام مکاتب فکر کا علم فیڈ کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ ملی سیکنڈز میں اس پورے ڈیٹا بیس کو چھان کر ایک انتہائی درست، ٹیکنیکلی بے عیب جواب دے سکتا ہے۔ تو کیا تکنیکی طور پر وہ مشین اس انسان سے کہیں بڑی عالم نہیں بن گئی؟ دیکھیں، یہ اعتراض بظاہر بہت منطقی لگتا ہے۔ AI واقعی معلومات کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا مقابلہ انسانی دماغ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرق علم کی مقدار میں نہیں ہے، تو پھر کس چیز میں ہے؟ اس علم کے اطلاق یعنی اس کی ایپلیکیشن کی کیفیت میں ہے۔ جب ایک انسانی مفتی فتویٰ دیتا ہے نا، تو وہ صرف کتاب سے ایک سطر کاپی پیسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ سائل کے حالات دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ سائل کی ذہنی کیفیت، خاندانی حالات، معاشرتی مجبوریوں اور سب سے بڑھ کر اس فتوے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ فتویٰ دیتے وقت ایک طرح کا ہمدردانہ سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ شامل کرتا ہے۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی۔ ارے واہ! جب ایک انسان کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی شرعی فیصلہ سناتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے غلط فیصلہ کیا تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس خوف کا بوجھ مشین نہیں اٹھا سکتی نا۔ مشین تو بس پرومپٹ کا جواب دے کر شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یہ کمال کی تشبیہ دی آپ نے۔ مطلب مشین ایک بہت بڑی لائبریری تو ہو سکتی ہے، لیکن مفتی وہ دانا لائبریرین ہے جسے علم کے ساتھ انسانی ہمدردی کا بھی پتہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ فقہ محض ہاں یا نہ کا کھیل نہیں ہے، یہ پیچیدگیوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا راستہ دکھانے کا نام ہے۔ مشین کو پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے کا بوجھ محسوس نہیں کرتی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اور انسان جب اس اخلاقی بوجھ یا پچھتاوے کو محسوس کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی روح پر نہیں پڑتا، بلکہ سائنس کے مطابق اس کے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ جی، اور اس شمارے میں اس حوالے سے جناب طارق اقبال سہد رفیع کا بڑا زبردست مضمون شامل ہے، انسانی عقل اور جسم پر گناہ کے اثرات۔ جی، اور اس مضمون نے تو باقاعدہ نیورو سائنس کی بنیاد پر انسان کے اخلاقی افعال کی تشریح کی ہے۔ مطلب حیران کن مطابقت ہے۔ یہ مضمون روایتی دینی فکر اور جدید نیورولوجی کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں نا کہ گناہ محض ایک روحانی تصور ہے جس کی سزا بعد میں ملے گی۔
بالکل، زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں۔ لیکن یہ مقالہ واضح کرتا ہے کہ اخلاقیات کی خلاف ورزی ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو فوری طور پر بدل دیتی ہے۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے تو دماغ میں تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول تیزی سے ریلیز ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل غلط کام کرنے سے دماغ کی ساخت میں کوئی مستقل تبدیلی آتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ طبعی چیز ہے تو ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مقالے میں اس عمل کی بہت گہری تشریح کی گئی ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے تو دماغ کے وہ حصے جو ہمدردی اور اخلاقی فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اسے نیورو سائنس میں نیورو پلاسٹیسٹی کا منفی استعمال کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، اور قرآنی اصطلاح میں اسے دلوں پر زنگ لگ جانا یا ران کہا گیا ہے۔ یعنی برے اعمال ایک پردہ بن جاتے ہیں جو انسان کی سچائی کو قبول کرنے کی اعصابی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک حقیقت ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا، اگر ہمارے انفرادی اخلاقی فیصلے یا خود احتسابی کا عمل ہمارے اعصابی نظام کو اس حد تک متاثر کرتا ہے تو ذرا سوچیں کہ ان اداروں کا کیا حال ہوگا جو یہ مفتی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ مدارس کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اور یہیں سے اس مجلے کا ایک ایسا باب کھلتا ہے جس نے مجھے لٹرلی حیرت زدہ کر دیا۔ ہاں، وہ داخلی احتساب والا حصہ۔ بالکل، ایک طرف یہ رسالہ عالمی سیاست اور سائنس پر بات کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی جرات کرتا ہے۔ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے مضمون کی بات کر رہی ہوں، دینی مدارس چند گزارشات۔ یہ مقالہ اس پورے شمارے کی جان ہے۔ مطلب ایک ایسا بے لوگ اور کڑوا داخلی احتساب جس کی مثال عام طور پر روایتی اداروں میں نہیں ملتی۔ جی، انہوں نے مدارس کے موجودہ نظام پر بہت سخت تنقید کی ہے۔ وہ باقاعدہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح مدارس میں کمرشلائزیشن بڑھ رہی ہے۔ گلی محلوں میں بلا ضرورت نئے مدرسے کھل رہے ہیں جن کا مقصد تعلیم سے زیادہ معاشی مفاد ہے۔ سچ پوچھیں تو اس مضمون کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی گورننس رپورٹ پڑھ رہی ہوں یا کسی بڑی این جی او کا انٹرنل آڈٹ۔ جی، کیونکہ اس میں تو باقاعدہ امتحانات میں ہونے والی بدعنوانیوں پر بات کی گئی ہے۔ بالکل، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے غیر متعلقہ بچوں کو لانے اور اساتذہ کی تقرریوں میں سفارش اور اقربا پروری جیسے الزامات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس رسالے کی فکری دیانتداری ثابت ہوتی ہے۔ عموماً ادارے اپنے اندرونی مسائل پر پردہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کی فنڈنگ پر اثر نہ پڑے۔ ہاں، لیکن مائنامہ الحق کا اپنے ہی صفات میں اتنی سخت تنقید شائع کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے یہاں خود احتسابی ابھی زندہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک اپنے اندرونی نقائص کا علاج نہیں ہوگا وہ دنیا کے ان پیچیدہ مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دیکھیں، یہ توازن صرف تنقید تک محدود نہیں ہے۔ جہاں زوال کی نشاندہی کی گئی ہے وہیں ایک مثالی کردار بھی پیش کیا گیا ہے۔ جی، حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی کا مضمون۔ بالکل، جو انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ خراج تحسین دراصل اس متبادل نظام تعلیم کی عکاسی کرتا ہے جو ایک آئیڈیل مدرسے میں ہونا چاہیے۔ اور مجھے اس میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ جدید دور کے چیلنجز سے نمٹنے کی ان کی حکمت عملی ہے۔ بالکل، وہ طلباء کو سکھاتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا کے زہریلے اثرات سے بھاگنے کے بجائے دلیل سے ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مغربی تہذیب پر آنکھیں بند کر کے تنقید نہیں کرتے۔ ہاں، انہوں نے مغرب کی سماجی خوبیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ جی، جیسے معذوروں کی دیکھ بھال یا سوشل سیکیورٹی، وہ کھلے دل سے مانتے ہیں کہ یہ دراصل اسلامی اصول ہیں جو مغرب نے اپنا لیے ہیں۔ یہی وسیع النظری ایک حقیقی عالم کی پہچان ہے۔ اور ویسے اگر ہم اس شمارے کی مکمل فہرست مضامین پر غور کریں نا تو یہ کینوس اتنا وسیع ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل، ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم تمام مضامین کا احاطہ کریں گے، تو اب ذرا اس فہرست پر تیزی سے نظر ڈالتے ہیں۔ ضرور۔ ایک طرف تو ہم نے اے آئی اور نیورو سائنس کی بات کی، دوسری طرف مولانا محمد اسرار مدنی کا مقالہ ہے مسلم دنیا میں دستور سازی کا آغاز، ہمیں مملکت چلانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اور عالمی معاشیات کو سمجھنے کے لیے جناب نواز رضا کا تجزیہ بھی تو ہے، آبنائے ہرمز تیل کی شریان۔ بالکل، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی سمندری پٹی پوری دنیا کی معیشت کا گلا دبا سکتی ہے۔ جدید دور میں طاقت محض ہتھیاروں سے نہیں، معاشی راستوں سے کنٹرول ہوتی ہے۔
پھر اگر جدید معاشرتی چیلنجز کو دیکھیں تو مفتی سید انور شاہ کا فقی مقالہ ہے مذہبی رواداری اور غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت۔ یہ بہت پریکٹیکل گائیڈنس ہے، خاص طور پر آج کی گلوبلائز دنیا میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور فکری محاذ پر بھی یہ رسالہ خاموش نہیں ہے۔ دور حاضر کے بڑے چیلنج یعنی الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے مولانا عبد الرحمن مصباحی کی تحریر شامل ہے۔ الحاد کی بڑھتی ہوئی رفتار، ایک واہم، اور اسی طرح جناب صابر علی کا مضمون غزالی، فلسفہ اور علم الکلام، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ عقل کا بہترین استعمال یہ ہے کہ عقل کی حدود کو پہچانا جائے۔ بالکل، اور موت جیسی حتمی حقیقت پر ڈاکٹر حافظ سید عزیز الرحمان کا مضمون بھی ہے، موت اور اس کا فلسفہ، جو ہمیں مادیت پرستی سے نکالتا ہے۔ ان سنجیدہ موضوعات کے ساتھ شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مولانا نایاب حسن قاسمی کا مضمون ہے مولانا سید احمد اکبر آبادی، ایک مفکر، ایک دانشور۔ اور جو لوگ مدرسے کی روزمرہ زندگی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے صاحبزادہ عبدالحق ثانی کا گوشوارہ ہے دارالعلوم کے شب و روز۔ اور آخر میں ظاہر ہے علمی پیاس بجھانے کے لیے مولانا محمد اسلام حقانی کا کالم تعارف و تبصرہ کتب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں جی تو یہ محض چند مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، معنی میل الحق کا یہ شمارہ نمبر 6 اور 7 ایک پوری کائنات ہے۔ بالکل، خلیج ہرمز سے لے کر امام غزالی تک اور نیورو سائنس سے لے کر AI کی اخلاقیات تک۔ اور سب سے اہم بات، اپنے ہی نظام کے اندرونی احتساب کی جرت یہ ثابت کرتا ہے کہ روایتی علمی ادارے محض ماضی کے قصے نہیں دہرا رہے، صحیح۔ بلکہ وہ جدید ترین چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خود کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک بہت اہم اور تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ ذرا غور کریں، اگر صدیوں پرانی روایت سے جڑے یہ دینی ادارے جو بظاہر ماڈرن دنیا سے کٹے ہوئے سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ کلائمیٹ چینج، نیورو سائنس اور AI جیسے پیچیدہ موضوعات پر اتنی گہری بحث کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے انتظامی نقائص پر کھلی تنقید چھاپ سکتے ہیں، بالکل۔ تو کیا ہمارے آج کے جدید اور وسائل سے مالا مال عصری تعلیمی اداروں کو بھی ان روایتی اداروں سے خود احتسابی کا یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا ہمارے کارپوریٹ ادارے اپنے گریبان میں اتنی ہی بے رحمی سے جھانکنے کی جرت رکھتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔